کاشف عباسی سینئر اینکر پرسن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کاشف، کیا کہیے گا؟ اس سے پہلے حکومت خود بتا چکی ہے کہ کیا انٹینشن ہے حکومت کے اس مقدمے کو لے کے جو فارن فنڈنگ کیس کا ہے۔ اب عمران خان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اور 11 افراد دیگر بھی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ آگے صورتحال؟ دیکھیں، وقتی طور پہ تو یہ مقدمہ بنے گا بھی، چلے گا بھی۔ آپ نے پچھلے اگر 4 سال 5 سال کی ایف آئی اے کی اگر آپ کا کارروائی اور کارکردگی دیکھیں تو جو حکومت آتی ہے وہ اگر کہتی ہے کہ کسی کے خلاف بھی مقدمہ درج کرتے ہیں، وہ اگر مقدمہ درج کر دیتے ہیں، اس کے اندر گرفتاریاں بھی کرنے کی کر لیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب کا مقدمہ تھا اس میں ایف آئی اے نے کہا نہیں جی اس میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، حالانکہ یہ وہ کیس تھا جس کے اوپر فتح جرم ہونے جا رہی تھی۔ اب کو یہ بھی یاد ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس سے اگلے دن بہت سے لوگوں کو پوسٹ آؤٹ کر دیا کہ ہاں کوئی چھٹی میں چلا گیا۔ یعنی ایک بڑا کلیئر میسج ایف آئی اے کی طرف سے آ گیا تھا اس وقت کہ اب حکومت بدل گئی ہے۔ سو وہ لوگ جو شہباز شریف صاحب کے یا دوسرے مقدمات کو مسلم لیگ نون کے ڈیل کر رہے تھے، اب وہ مقدمات ختم ہوں گے، نئے مقدمات اب نئی اپوزیشن یا حکومت یہ کہہ رہے تھے نئی اپوزیشن کے خلاف شروع ہوں گے۔ لیکن یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ سارے کے سامنے ہمارے سامنے آیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے یہ، انہوں نے اس کو ممنوع فنڈنگ کہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اس کو فارن فنڈنگ کہہ رہے ہیں، پیسے آئے ہیں بالکل آئے، کیا ڈکلیئر تھے بالکل وہ آڈٹ تو طریقے صاحب نے خود بھی کی ہوئے ہیں، یہ آڈیٹڈ رپورٹ ادھر سے ہی آئے ہیں جس میں تمام لوگوں کے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ تو چلے ہر مقدمے کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے پاکستان میں، لیکن بیکس کوشچن جو کہ آپ کے ادارے ہیں وہ ادارے کیسے کام ہونا چاہیے۔ ہر جو بھی کیس بنے اس پر نظر آنا چاہیے کہ صاف شفاف طریقے سے جو بھی ادارے ہیں وہ تحقیقات کرے، وہ پولیٹیکل پریشر پر کام نہ کرے، سیاستدانوں کے کسی کے کام نہ کرے۔ پچھلی حکومت کے دوران آپ کو یاد ہوگا بڑے مقدمات بنائے اور بہت سے مقدمات پر ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ یہ مقدمہ غلط نظر آ رہا ہے، یہ مقدمہ سطحی ہے، اس میں برسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، چاہے وہ میئر نے کیا ہو یا دوسروں نے کیا ہو۔ اب عمران خان صاحب پر مقدمہ ہے تو بھگتیں گے تو صحیح، بھگتنا پڑے گا، ظاہر حکومت نون لیگ کی ہے تو وہ جو مقدمات بنا سکتے ہیں مقدمات بنانے کی کوشش تو کریں گے۔ اب آپ کے میں ابھی ہماری اسکرین پہ ابراج گروپ کا بھی چل رہا ہے کہ ابراج گروپ کی جانب سے بہت سے پیسے آئے تھے اس میں جو عمران خان صاحب کو دیے گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں مقدمہ جاتا جدھر ہے، ظاہر ہے یہ تو اب انکریزنگلی پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اداروں کو استعمال کر سکتی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے یا ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں، لیکن جب اداروں کے سربراہان کو حکومتیں لگائیں گی، حکومتیں ہی یہ فیصلہ کریں گی کہ کون کس کے اندر جانا ہے، کس کے باہر آنا ہے، کس کا مقدمہ چلے گا، کس کا ختم ہوگا۔ تو ادارے تو نہ ہوئے گی، یہ تو ایک برابری ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے یا ان کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا اس کیس میں فرق سے کتنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی ممنوع فنڈنگ کو انلیگل قرار دے چکی ہے کہ پاکستان میں لائے گئے فنڈ امریکی قوانین یا دبئی اور ابوظہبی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق غلط ہیں، لیکن طریقے صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیز فنڈس آل اوور دی ورلڈ، ان کے فنڈ ہے وہ فنڈ ریز کر کے پاکستان میں پیسے لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو پیسے پاکستان آئے یہ استعمال کریں، اگر وہ شفاف طریقہ دکھا دیتی ہے طریقے انصاف کہ شفاف طریقے سے استعمال ہوا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا طریقے انصاف سے بھی پیسوں کا۔ لیکن میرا خیال ہے سب سے بڑا رولا اداروں کا ہوتا ہے اس بارے میں کہ ہم انکریزنگلی دیکھ رہے ہیں کہ ادارے کس کنوینئنٹلی استعمال ہو سکتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے۔ اب ایسا یہ تو سری طور پہ فیڈرل ایجنسی ہے جس میں کریئر آفیسرز ہیں، لیکن استعمال تو کاشف آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر جسے عمران خان کہتے رہے ان پر متعدد ایف آئی آر ہیں، پچھلے دنوں جو توہین عدالت والا کیس تھا وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے اور اس کیس کا ہم نے انجام بھی پھر دیکھا۔ تحریک انصاف یہاں پہ اس کیس کو اگر ہم دیکھیں کتنا آپ سمجھتے ہیں کوآپریٹ کرے گی سارے معاملے پر، اگر تو بلایا جاتا ہے کیونکہ اب نام بھی عمران خان کا انکلوڈ ہو گیا، دوسرے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایسے میں کیا پلان ہے تحریک انصاف کو؟ خدشہ تو ہے پہلے سے کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں وہ اس کے لیے تیار ہیں ہر طرح سے؟ لیکن گرفتاریوں کے لیے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب تیار شاید اس طرح نہ ہو، گو کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بیگ بند کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس ایک پاپولر سپورٹ ہے، ان کو جب کال دیتے ہیں لوگ بنگالہ پہنچ جاتے ہیں،
آئی ڈونٹ تھنک وہ اس طرح تیار مینٹلی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت اس حد تک جائے کہ ان کو گرفتار کر لے. لیکن اگر حکومت نے یہ بات اگر فیصلہ کر لیا اور مان لی تو انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. سیف اللہ نیازی سینیٹر کو گرفتار کر چکے ہیں اور 2 لوگوں کو ایف آئی اے پہلے گرفتار کر چکی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ گرفتاریاں نہیں ہوئی, گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں. اب ظاہر ہے اس کی بنیاد پر شاید کوئی ایسی انویسٹیگیشن بھی کی ہو, انہوں نے کوئی چیزیں بتائی ہوں جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ اس طرح درج کیا گیا ہے, اس کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہے ایف آئی اے تو یہ تو پہلا موقع نہیں ہوگا کہ کوئی سیاستدان کسی کیس میں گرفتار ہو رہا ہوگا. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے, اگر وہ کرنا چاہیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر بھی سکتے ہیں. کیا عمران خان صاحب تیار ہے؟ از ہی پریپیئرڈ؟ دیکھیں یو مے سے اور ہی میں کلیم کہ میں تیار ہوں, لیکن دیکھیں تحریک انصاف یا کوئی بھی پارٹی ہو اپنے لیڈرشپ کی گرفتاری کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی اور اس کا ایک بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. تحریک انصاف کو تو خیال ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کے کسی مقدمے میں گرفتار کیا جائے. لیکن میں آئی ڈونٹ نو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت یا یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک جانا چاہے گی. یہ فیصلہ انہوں نے بھی کرنا ہے. کیا وہ واقعی عمران خان صاحب کو جو کہ اس وقت اگر کہا جائے کہ اپنی مقبولیت کی پیک پر ہے ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, ان کو اندر ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کا عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ مزید ہوگا. یہ فیصلہ تو اب ظاہر پی ڈی ایم نے خود کرنا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرتا ہے یا نہیں. لیکن سر ظاہر ہے ہر چیز کے نتائج تو ہوتے ہیں, ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کانسیکوینسز. تو پاپولیرٹی کی جس اسٹیج پہ خان صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی آسان آپشن نہیں ہوگا, تو اس کے علاوہ کیا انٹینشن ہو سکتی ہیں پھر؟ دیکھیے انٹینشن تو پریشر ڈالنا سب سے بڑی انٹینشن ہوگی جب آپ مقدمات بناتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اب ہر دوسرے تیسرے نیچے ڈالنے میں جا کے ضمانت کرا. پہلے دہشت گردی کا مقدمہ چھٹی بھی ڈال دی گئی, ایک جگہ غیرت گرفتاری کی ایشو کر دیا گیا, وہ مقدمے میں پیش نہیں. سو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنی ساری توجہ اپنی پولیٹیکل کیمپین پہ لگائیں, لیکن شاید ادھر دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت زیادہ مقدمات اٹھائے گی, اس کے خلاف مختلف مقدمات ہوں گے. روز آپ کو خبریں آئیں گی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, پرزن وین بنی گالا کی طرف چلی گئی, جیسے پہلے بھی ہو رہا ہے کہ پرزن وین بھی جا رہی ہے اور پولیس نے گرفتاری کے وارنٹ ایشو کر دیے. ان میں سے کچھ بھی جب آئے گا تو ایک ٹرموئل تو ضرور ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال ضرور بنتی ہے کہ پتہ نہیں اب عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ, تھرڈ ایئر لیڈرشپ اس کے اندر ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں جو پریشر تو ڈالنا چاہیے نا. جیسا مطلب آپ نے پچھلے 2 مہینے میں دیکھا کتنی مرتبہ یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہونے والے ہیں, جب وہ گرفتار نہیں ہوئے. سو لازمی تو پولیٹیکل گیمز کے لیے سارا ٹھیک ہے. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. خاور گھمن بیورو چیف اسلام آباد نے ہمیں جوائن کیا ہے. خاور, اس سے پہلے 3 رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو ایف آئی اے گرفتار کر چکی ہے اور آج عمران خان سمیت 11 افراد کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی, جس طرح کاشف بازی صاحب فرما رہے تھے, ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر چونکہ ایف آئی اے ڈائریکٹلی انڈر جو ہے انفلوئنس کام کرتا ہے انٹیریئر منسٹر کے, وفاقی حکومت کے, تو ہمیشہ سے یہ ایک تنقید رہی ہے ایف آئی اے کے اوپر کہ یہ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے زیر اثر کام کرتے ہیں, لہٰذا جو ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ شکوک و شبہات ہیں. اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بنی ہے تب سے لے کے ابھی تک, جب دیکھتے ہیں وہ کیسز جو ماضی کے اندر شریف خاندان کے خلاف بنے تھے, خاص طور پر منی لانڈرنگ کا کیس جو شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں اور لاہور کے اندر حمزہ شہباز کے خلاف, اب اس کے اوپر جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. ماضی کے اندر کافی زیادہ ایویڈنس ہم نے دیکھا بھی, ہمارے سامنے پیش بھی ہوا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے ہی کوئی نہیں. تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ ان کیسز کے اندر ایف آئی اے جو ہے بالکل بیک سیٹ پہ چلا گیا ہے اور اب لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کی بریت ہو جائے گی ان کیسز کے اندر. اب یہ جو عمران خان یا ان کے باقی لوگوں کے خلاف کیسز, یہ منی لانڈرنگ اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے ابھی یہ جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے, تو سارے کے سارے شواہد تو آلریڈی ہمارے سامنے موجود ہیں. ظاہر ہے حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں.
لیکن ایونچولی یہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ تو عدالت کے سامنے ہی جانا ہے. تو عدالتوں کے سامنے جب سارے کا سارا ایویڈنس چلا جائے گا تو پتہ چلے گا وہاں پہ کیا بنتا ہے. لیکن جہاں تک ایف آئی اے کی طرف سے اس طرح کے کیسز ہیں تو وہ ہمیشہ اس کو ایک سیاسی نظر سے ہی دیکھا جائے گا, ہمیشہ اس کے اوپر تنقید ہوگی. اور ظاہر ہے جس طرح کی لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اندر چل رہی ہے, اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ کیسز یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کچھ سرٹن جو ان کے مقاصد ہیں, مفاد ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے, حکومت کے اپنے مفاد ہیں جو وہ حاصل کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے. خاور گھمن بیورو چیف اسلام آباد اور سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.